اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، ناظرین اور تمام ویورز دوست، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے مسے، محکے یا واٹس۔ یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یہ ان کی وجوہات کون کون سی ہیں اور یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہومیوپیتھک میڈیسن کون کون سی ہیں جو اس پہ لگانے سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور کون سی میڈیسن ایسی ہیں جو بیرونی استعمال کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور کون سی اندرونی استعمال یعنی کھانے کے سے اس کی بالکل جڑ سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور لائک کیجئے تاکہ ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے ہم ویڈیو کی طرف، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ موقع، مسے یا واٹس کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک ہم آج اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجوہات یہ ہے کہ کچھ ایسے جراثیم جو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ داخل ہونے کے ساتھ ہماری جلد پر اثر انداز ہو کے، کیونکہ ہماری جلد خلیوں سے، سیل سے بنی ہوتی ہے، یہ سیلز مختلف جراثیم کی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بڑھ کر ایک تھوڑے سے ابھار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو ابھار موقع یا مسوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جراثیم گندی جگہوں سے بھی آ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے چھوت والی بیماریوں سے بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ والدین جینزی طور پر، وراثتی طور پر بھی یہ جراثیم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسولین وغیرہ کا انسانی جسم میں زیادہ بننا شروع ہو جانا۔ انسولین یعنی کہ زیادہ اس لیے بنتی ہے کہ بندہ بار بار کھاتا رہتا ہے، اور کھانے کی وجہ سے جب ہمارے جسم میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے تو انسولین بھی معدہ، اسٹامک ہمارا زیادہ لبا زیادہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین بار بار ہمارے سیلز کی طرف جاتی ہے، اور سیلز ہمارے اتنی ہی انسولین لیتے ہیں جتنی انسولین ان کو ضرورت ہے، گلوکوز ضرورت ہے، تاکہ توانائی وہ میں تبدیل کر سکے۔ اس کے علاوہ زیادہ انسولین یا گلوکوز کو وہ روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مقدار ہمارے جسم میں یعنی خون میں بڑھ جاتی ہے انسولین کی اور گلوکوز کی، اور یہ بڑھنے کی وجہ سے ہی ہمارے جسم پہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ابھار یا خلیے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ موقع یا مسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ایک سوزاخ مرض بھی ہے۔ سوزاخ مرض ایک ایسا ہے کہ جو کہ چھوت سے ہوتا ہے، یا زیادہ لوگوں سے، غلط لوگوں سے سیکس کرنے کی وجہ سے، میل ملاپ کی وجہ سے بھی یہ جراثیم جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ دھبوں کی صورت میں یا ابھار کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان موقع یا مسے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اور سی بھی وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسانی جسم پر یہ موقع مسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ موقع مسے بہت زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، کم تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اکثر گردن پر یا داڑھی جو شیو وغیرہ کرواتے ہیں لوگ، ان کے پر، یا عورتوں کے جسم پر بھی گردن پر بنتے ہیں، کمر پر بھی بن سکتے ہیں، اور یہ پوشیدہ جگہ، مخصوص اعضاء والے جگہ پر بھی بن سکتے ہیں، پیٹ پہ بھی بن جاتے ہیں۔ ان بیرونی طور پہ استعمال ہونے والی میڈیسنز صرف ان مسوں پہ آپ لگا سکتے ہیں جن مسوں میں درد نہیں ہوتا، جن موقعوں میں درد نہیں ہوتا، جن وارڈز میں درد نہیں ہوتا۔ بیرونی جو میڈیسنز ہیں، ادویات ہیں لگانے والی، وہ صرف ان مسوں پر ہی لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جن میں درد نہیں ہوتا۔
کیونکہ ان کے درد ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کینسر کی ہی طرف سے چلے جائیں۔ بعض مسے کینسر ہی کی ڈائیگنوز کرنے پہ بن جاتے ہیں کہ وہ کینسر ہے۔ اسی لیے لہٰذا پلیز کریں اپنے ڈاکٹر سے فل چیک کروانے کے بعد اگر درد مسوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ لگائیں۔ ہمارے پاس 2 میڈیسنز آج میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی میڈیسنز ہے جو کہ ہم بیرونی طور پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا لگانا ہے، اور پھر اندرونی طور پہ کھانے کے لیے بھی آپ کو بتائیں گے۔ بیرونی طور پہ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ہم ایک ایسا مکسچر تیار کرتے ہیں، ایک ایسی میڈیسنز ہے جو آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کو بنا کے گھر میں ہی آپ اس کا استعمال کر کے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آپ نے سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی بجھا ہوا چونا لینا ہے۔ اگر بجھا ہوا چونا نہیں ملتا تو آپ جو چونا یا کیلشیم کاربونیٹ دکان سے ملتا ہے چونا کرنے والا، اس کو لے لیں، تھوڑا سا 10 گرام وہ لے لیں، اس کو پانی میں بھگو کے 24 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے بھگو کے رکھ دیں۔ پھر اس کے بھگونے کے بعد یہ کریمز ٹائپ کا ہوگا۔ اس میں 5 گرام میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ ڈال لیں، اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں، اور دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد رکھ لیں اگلے 48 گھنٹے۔ اس میں بعد میں وہی جگہ پر جہاں مسے یا موقع یا وارٹس ہیں وہاں پہ لگا لیں۔ انشاءاللہ یہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ 2 سے 3 دفعہ لگانے پہ یہ بالکل جھڑ جائیں گے۔ پھر احتیاط سے اسی جگہ پہ لگانے ہیں، صرف موقع مسے یا وارٹس کے اوپر ہی لگے، جلد پر نہ لگے، کیونکہ یہ کاٹے گا، یہ توڑے گا، اور یہ بالکل جڑ سے ختم کر دے گا۔ اور اسی طرح جہاں جہاں پہ بھی مسیں ہیں یہ صرف ان مسوں پہ لگانی ہیں جن مسوں میں درد یا پین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کھانے والی میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک کی۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے تھوجا، اس کو 30 طاقت میں لیں، اور اس کے بعد کاسٹیکم ہے، اس کو بھی 30 طاقت میں لیں۔ دونوں تھوجا کو بھی اور کاسٹیکم کو بھی 30 طاقت میں لے کے 10 ml کسی ایک ڈراپر میں ایک مکسچر تیار کر لیں۔ اس مکسچر کے 3 قطرے صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ تھوجا بھی موقعوں یا مسوں کی سب سے ٹاپ کی دوائی ہے۔ اس کیلی میڈیسن سے بھی لوگ بہت سارے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کاسٹیکم بھی موقعوں مسوں کی سب سے اعلیٰ قسم کی دوائی ہے۔ اس کیلی سے بھی آرام آ جاتا ہے بعض مریض کو۔ اور ان دونوں میڈیسنز کو استعمال کرنے سے اندرونی طور پر بننے والی وارٹس کی شکایت جو موقع مسوں کو اپ گریڈ کرتی ہے، بناتی ہے اندر سے، مختلف وجوہات جو ہیں وہ ختم کر کے انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ باہر سے وہ والی میڈیسن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بنا کے لگائیں، اور انشاءاللہ آپ باہر سے ان سے ختم کر دیں گے، اندرونی طور پہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دیں گے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ باہر سے لوگ بتاتے ہیں یہ چیز لگا لیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد پھر واپس وہی مسے موقع، اگر وہاں نہیں تو کہیں اور لوٹ آتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اندرونی طور پر بھی جن وجوہات کی وجہ سے یہ بن رہے ہیں ان وجوہات کو بھی ختم کیا جائے، اور باہر سے بھی جو بن چکے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کو باہر سے علیحدہ ختم کرنے پڑتے ہیں، اندرونی سطح پہ بننے والی وجوہات کو اندر سے ختم کیا جاتا ہے، تب ہی جا کے یہ ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض میڈیسنز کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، وہ ان سے اندر وجوہات تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو باہر بن جاتے ہیں ہماری جلد ایکسٹرا گروتھ کر جاتی ہے، تو وہ گروتھ ہونے کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو پاتی اور وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح مریض سمجھتا ہے کہ ہمیں صحت یابی نہیں ہوئی، اسی لیے دونوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور آپ کو بالکل 100% شفا ہوگی۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے۔ ہمیں دعا میں ضرور یاد کیجیے، اگر کوئی سوال جواب ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور پوچھیے، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔
ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔